اکثر لوگ اپنی آزمائش کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ ان نشانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب اللہ ان کی آزمائش ختم کرے گا۔ تو سنو، جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پھر اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتا، اور انسان اپنی حالت کو اس طرح کر لیتا ہے جیسے ویران صحرا میں بھٹکے ہوئے مسافر پیاس کی شدت میں تڑپ رہا ہو۔ یاد رکھو کہ آزمائش اللہ کے پیارے بندوں پر ہی آتے ہیں۔ اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہو، یہ محض ایک آزمائش ہے۔ اللہ آپ کو اس لیے آزما رہا ہے کہ میرا محبوب بندہ اس آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرتا ہے کہ میں ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس یقین رکھنا ہے اپنے اللہ پر، جس نے آپ کو اس تکلیف میں ڈالا ہے وہی آپ کو اس سے نکال بھی لے گا۔ ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، اور آپ کی رب نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آپ کی آزمائش دن بدن بڑھتی جا رہی ہے تو ممکن ہے آپ کی محبت اپنی منزلیں طے کر رہی ہوں۔ تکلیف ملتا ہی اس لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنے بساط سے زیادہ لگتی ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتا ہے جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ تو سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل ہرگز نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ اللہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا، دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک بہترین وقت مقرر رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز نہ تو مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے، جس طرح ایک روزے دار کرتا ہے۔ ان کے سامنے دسترخوان میں مشروبات اور دیگر کئی چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہ صبر کرتا ہے اذان کا اور اپنے رب کے اذن کا۔ آزمائش کی گھڑی میں اپنے اللہ پر پورا یقین رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشی تمہیں ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔